بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج 10 محرم الحرام اور دل مغموم بھی ہے، دکھی بھی ہے اور برداشت بھی کیا ہوا ہے۔ آنکھیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پورے خانوادے اور 72 شہدائے کربلا کے جب حالات و واقعات پڑھتے ہیں اور وہ تصور جب کرتے ہیں تو دل بہت اس تصور میں چلا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کی جو مناظر ہیں جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہ مناظر آنکھوں کے سامنے اور دل پر پیوست ہو جاتے ہیں اور دماغ پر چھا جاتے ہیں وہ کیفیات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نہ ظالم کرے اور نہ ظالموں کا ساتھ دینے والا بنائے، اور حق سچ پر چلنے اور حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ پیغام کربلا ہے۔ تو آج زیارات ہوئی ہیں حضرت اپنے جد اعلیٰ شاہ فقیر میاں محمد موسیٰ قادری، حضرت خواجہ غلام حبیب وجود نانگا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد حضرت غلام مرتضیٰ قادری صاحب، حضرت حضور خواجہ مظفری سرکار، اور پھر بالخصوص شاہ والا شریف پہ صبح پہلی زیارت ہوئی ہے، جس کی عنوان سے جو آج بات کرنے لگا ہوں، حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آج 10 محرم الحرام ہے، تو آج حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مختصراً آپ سید زادے ہیں، سید ہونے کی وجہ سے، اور ولی کامل ہیں، قطب زماں ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے صالح متقی۔ تو آپ 10 محرم الحرام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے کہ آپ کی اولاد ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں، تو آپ کا مختصراً برکت کے لیے تعارف کروا دیتا ہوں، اور اتنا لمبی چوڑی آپ کی حالات و واقعات نہیں ہیں، مختصر ہیں، صرف باعث برکت 10 محرم کی حوالے سے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، چلو آپ کا ایک اس آج کے دن کے حوالے سے تذکرہ ہو جائے گا۔ تو جناب حضرت سیدنا پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھنؤ سے ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں، اور حضرت حضور خواجہ مزملی سرکار کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کا شاہ والا شریف قبرستان میں مزار ہے، اور حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اب آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ خواجگاں شاہ فقیر میاں احمد دین قادری مزملی سرکار اترا شریف والے، آپ کے والد گرامی حضرت منظوم زمان غلام حبیب قادری نانگا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے تھے، وہ اپنے والد گرامی کو خواجہ غلام حبیب صاحب کو کہتے تھے کہ آپ مجھے بیعت نہیں کر رہے، اپنے باقی بیٹوں کو بیعت کر رہے ہیں، شاہ فقیر میاں چانا دین کو، محمد دین کو، محمد علی کو، محمد مراد علی کو، ان کو بیعت بھی کر رہے ہیں، خلافت بھی دے رہے ہیں، وظائف بھی، اور اپنے ایک طریقے پہ چلنے کی، اور میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار۔ تو اس وقت مزملی سرکار مشہور نہیں تھے، یہ تو بعد میں، تو آپ مجھے بھی بیعت کریں اور مجھے بھی خلافت دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں پنگھوڑے میں تمہیں فیض دیا تھا، لیکن میری نگاہ میں ہو، نظر کرم میں ہو، دعاؤں میں ہو، لیکن میں فزیکلی میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت نہیں ہے اور آپ کی خلافت نہیں ہے۔ تو باقی دعائیں اور فیض جو ایک نسب کا چلا آ رہا ہے حضرت شاہ فقیر میاں موسیٰ قادری سے، وہ جاری و ساری ہے، وہ چلے گا، لیکن بیعت جو ہے اور جو ایک سلسلہ خلافت اور بیعت وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ آپ کی حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنؤ سے ہجرت فرما کر حسنی حسینی سید ہیں، آپ کے مرشد ہیں، وہ آپ کو بیعت کریں گے، آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، اور آپ کا سلسلہ طریقت اور وہاں سے چلے گا۔ تو حضور خواجہ مزملی سرکار کے والد گرامی غلام حبیب صاحب کے دور میں ہی، ان کی زندگی میں ہی، ان کی وہ حیات تھے، ان کے زندگی میں ہی حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد حضور خواجہ مزملی سرکار کو ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، وہاں 3-4 دن رکے، وہاں سے لے کر استاد صاحب کی اجازت سے یہاں لے آئے، اور پھر ان کو تمام تر سلوک
اور تصوف کے جو طریقے تھے اور وہ ساری منازل جو تھیں وہ طے کروائیں حضرت خواجہ خواجگان شاہ فقیر میاں احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور پھر وہ آپ دیکھیں حضور خواجہ مزملی سرکار کس مقام تک گئے، سارا ہاتھ جو تھا پیچھے، اور تمام تک استاد تھے، شیخ تھے، مربی تھے حضرت خواجہ مزملی سرکار کے، حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوئی۔ تو ان کے شب و روز یہ تھے حضرت پیر شیر شاہ مست قادری لکھنوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار ہے شاہ والا شریف۔ آج 10 محرم الحرام کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں، آپ کے مزار پر آپ کا عرس بھی ہوتا ہے۔ اور تو آپ کے شب و روز یہ تھے کہ آپ اکثر اوقات ذکر میں رہتے تھے، بولتے بہت کم تھے، ضرورت کے مطابق بھی جو دنیاوی گفتگو کرتے تھے وہ اشارے سے کرتے تھے کہ یہ کام اس طرح کر دیں۔ بول سکتے تھے، زبان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ کوئی لمحہ بھی، کوئی اتنا ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ہر وقت ذکر میں، عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک چھپری سی بھی بنی ہوئی تھی، وہاں بھی بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے شاہ والا شریف پہ۔ اترا کیلا تھا اس وقت، کیلا بھی آتے تھے، شاہ والا بھی رہتے تھے، تو زیادہ شاہ والا رہتے تھے، کیلا بھی آتے تھے، کیونکہ حضور خواجہ مزملی سرکار کا مسکن ادھر ہی تھا، آپ کا گھر سب کچھ تھا، ادھر بھی آپ کی زمینیں اور رہائش تھی، لیکن زیادہ تر آپ کا جو ٹھکانہ تھا اور رہائش تھی اور مکان تھے اور ایک سلسلہ تھا، آستانہ تھا، وہ ادھر ہی کیلا محلہ میانہ ڈیرہ اترا شریف میں تھا۔ تو حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصی توجہ عنایت اور خصوصی فیض اور خصوصی نظر کرم اور نظر عنایت حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ تھی۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیچھے رہتے تھے، تو حضرت غلام حبیب آپ کے والد گرامی ان کے دوست کو، اماں جی صاحبہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے جو گھر والے تھے، والدہ صاحبہ تھیں، غلام حبیب صاحب کی گھر والی تھی، انہوں نے کہا میرا بڑا بیٹا ہے، ان کے ہاتھ کسی کے ہاتھ کہلوایا کہ آپ دوست ہیں غلام حبیب کے، تو آپ انہیں سمجھائیں بیٹے فقیر احمدین کو کہ اتنی بڑی گدی ہے، بزرگ ہیں، میاں موسیٰ صاحب سے، شاہ فقیر میاں موسیٰ قادری بغدادی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے گدی چلی آ رہی ہے، آبا و اجداد بڑے ہیں، غلام مرتضیٰ قادری، فقیر میاں احمد صاحب، اپنے تایا غلام قادر صاحب، بڑے بڑے بزرگ ہیں، غلام محبوب صاحب تو گزرے ہیں، ان کو دیکھیں تو ایک مجذوب سے ہیں، بزرگ ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنی مستی میں مست رہتے ہیں اور ذکر میں ہر وقت مست رہتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو سمجھاؤ۔ جب وہ سمجھانے گئے غلام حبیب صاحب کے دوست حضرت شیر شاہ مست قادری کے پیچھے جوتے اٹھا کر حضور خواجہ مزملی سرکار پیچھے چل رہے تھے، حسنی حسینی سید اور حضور غوث اعظم کی شجرہ طریقت جا کے ملتا ہے آپ سے، تو آپ جیسے ذکر میں مستی میں چل رہے تھے تو حضور فقیر احمدین صاحب حضور خواجہ مزملی سرکار کو، وہ آپ کے والد گرامی کے دوست غلام حبیب صاحب کے، وہ جب کہنے لگے اس کے پیچھے کیا چل رہے ہو، اپنے والد کی گدی دیکھو، دادے کی دیکھو، پردادے کی، پردادے کی، تو وہ دیکھو، اور تم ایک پڑھے لکھے دیندار گھرانے سے، اور یہ کس درویش اور کس دیوانے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جسے ہر وقت جو ذکر میں اور ہر وقت مطلب اپنی ہی مستی میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح حضرت شیر شاہ مست قادری کو جوش آیا اور انہیں مڑ کے دیکھا، آنکھیں سرخ ہو گئیں ان کی، پکڑ کے حضور خواجہ مزملی سرکار کا ہاتھ، کہا کہ اس کی جوتے بڑے بڑے مجذوب اور بڑے بڑے اولیاء اور بزرگ اٹھائیں گے، دنیا اس کے پیچھے ہوگی، دنیا اس کے جوتے اٹھائے گی۔ اور اسی طرح ہوا کہ حضور خواجہ مزملی سرکار مجذوبوں کے بھی افسر تھے، بڑے بڑے مجذوب آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کی رہنمائی فرماتے تھے، اور بہت بڑے بڑے سالک جو سلوک الی اللہ اور سلوک الی الرسول کے راستوں پر تھے، یہ جو تصوف کے راستے ان پر ان کی منزلوں میں تھے، تو وہ ان کی آپ رہنمائی فرماتے تھے، آپ کی دعا لگی، اور دنیا آپ کے جوتے اٹھاتی تھی۔ اور اترا اسٹیشن پہ جب لوگ اترتے تھے وہاں سے جوتے اتار کے یہاں محلہ میانہ ڈیرہ تک آتے تھے، اور یہاں سے کمر نہیں کرتے تھے، پشت نہیں کرتے تھے، ایسے الٹا چل کے اترا اسٹیشن تک لوگ جاتے تھے آپ کے دور میں۔ تو اسی طرح حضرت شیر شاہ مست قادری کا یہ فیض ہے جو حضور خواجہ مزملی سرکار کے ذریعے سے آپ نے ان کے ذریعے سے چلایا۔ آپ خود تو پوشیدہ تھے دنیا کے سامنے کہ خود کیا ہے، جو ولایت کا ایک آپ کے اندر ایک سمندر سمویا ہوا تھا، آپ نے وہ تو ایک پوشیدہ تھا، وہ حضور خواجہ مزملی سرکار اور حضور خواجہ مزملی سرکار کے بیٹے خواجہ مظفر الدین صاحب، وہ بھی بیعت تھے آپ کے ہاتھ پر۔
تو حضور خواجہ مزملی سرکار اور ان کے بیٹے اور ان کے خلفاء کے ذریعے یہ فیض جاری و ساری ہوا ولایت کا۔ آپ ان کے ذریعے سے ظاہر ہوئے کہ آپ کیا چیز تھے، اور آپ ہر وقت ذکر و اذکار میں رہتے تھے۔ اور ایک بار تو پڑھ رہے تھے، کوئی عورت آئی، اس کے گھر میں جھگڑا تھا، مسئلہ تھا، تو ایسے آئی تو اس نے کوئی کام کہا، آپ نے پڑھ دیا، آپ نے کہا، اس نے آگے جب کام ہو گیا اس کا، دوبارہ آئی، گھر میں کوئی جھگڑا تھا، اس نے ایک سونے کی کوئی چیز سی دی، آپ کو ضرورت نہیں تھی، نہ حاجت تھی، بے نیاز تھی ہر چیز سے، آپ نے ایسے چھوٹا سا مٹی کا گڑھا کھودا اور اس میں ڈال دی اور اوپر مٹی ڈال دی، تھوڑی چھوٹی سی۔ تو اس کے بعد کچھ عرصے اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا، ابھی کہاں کیا وہ سونا وہ وغیرہ، وہ دوبارہ آ گئی بیچاری، کہتی ہے جی مجھے معاف کریں، اشارے کے ساتھ پوچھتے تھے کیا بات ہے، کیونکہ دنیاوی گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے، بھئی کوئی کسی بھی دنیاوی گفتگو میں مصروف رہوں۔ حضرت شیر شاہ مست قادری لکھنوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آپ نے وہ سمجھ گئے، آپ نے نکالا وہ کھڑا، وہ جو گڑا سا چھوٹا سا ڈالا تھا اور اندر وہ دفن کر دی تھی، تو وہ نکالا تو وہ سونے کا درخت ہوا کھڑا تھا۔ کہتے اگر آپ نہ آتی اور اس طرح نہ مانگتی تو یہ تو بہت بڑا درخت ہونا تھا، آپ نے نکال کے اس طرح پھینک دی۔ تو اسی طرح جو ہے حضرت شیر شاہ مست قادری لکھنوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہمیں سن وصال کا تو نہیں پتہ چلتا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ 1918 میں حضور خواجہ مزملی سرکار کا وصال ہے، اور حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وصال سے پہلے پتہ نہیں کتنا عرصہ، سن 1900 کے لگ بھگ کہیں حضرت آپ کے والد گرامی مجذوب فقیر سالک غلام حبیب نانگا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال جب ہوا تو شاہ والا شریف پہ وصال ہوا تھا، تو ان کی تدفین کرنے کے لیے شاہ والا سے تمام بھائی حضور خواجہ مزملی سرکار کے، محمدین صاحب، محمد امین صاحب، محمد علی صاحب، مراد علی صاحب، میرے پردادا شاہ فقیر میاں چند الدین صاحب، پھر تمام بھائیوں کی اولاد، پھر تمام رشتہ دار، سارے غلام حبیب صاحب کو رچیاں قبرستان میاں موسیٰ صاحب کی قدموں میں باہر جو گیٹ بنا وہاں پہ غلام حبیب صاحب کی قبر وہاں تدفین کر کے، اس وقت بہت ٹائم لگتا تھا تدفین پہ بھی، اور سادہ وقت تھا، کھانے پینے کا بھی کسی کو خیال نہیں ہوتا تھا، تو واپسی جب تدفین کر کے واپسی جب آئے، خواجہ مزملی سرکار بڑے چکے بھائی تھے اور خاندان کے سربراہ اور علاقے کے تمام، آپ کا روب دبدبہ ولایت مشہور تھی، تو جب واپس آئے اپنے پیر و مرشد کی توجہ عنایت سے یہ سب کچھ تھا، اور اللہ رب العزت کی توفیق و مدد سے، اور اپنے بزرگان دین کے خاندان کا جو نسب، ان تمام دعائیں تھیں آپ کے ساتھ، آپ کا فیض تھا نسب سے بھی اور طریقت سے بھی، حضرت شیر شاہ مست قادری کا بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو واپس جب آئے تو شاہ والا تو حضرت شیر شاہ مست قادری نے ایسے انگلی ایسے چابی پکڑ کر ہاتھ میں دے دی اور کہا یہ کمرہ کھولو، تو جب کمرہ کھولا تو آپ نے تمام کھانے کا انتظام، روٹیاں اور دیگیں اہل علاقہ سے پکوا رکھی تھی اور انتظام کر رکھا تھا، اور پتہ چلا کہ ایک پیر اپنے مرید کے والد کے وصال پر اتنا انتظام کر رکھا ہے، تو آپ نے پکڑا دیا کہ یہ آپ سنبھالیں۔ تو حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ، یہ پتہ چلتا ہے کہ غلام حبیب صاحب کے، حضور خواجہ مزملی سرکار کے والد کے وصال پر بھی وہ زندہ تھے۔ اس سن 1918 میں حضور خواجہ مزملی سرکار کا وصال ہوا ہے، تو شاید پتہ نہیں کتنا عرصہ اس سے پہلے آپ کا وصال ہوا ہے حضرت شیر شاہ، لیکن آپ آئے لکھنؤ سے تھے، آپ کی اولاد نہیں ہے حضرت شیر شاہ مست قادری لکھنوئی رحمۃ، واللہ عالم آپ کی پیچھے لکھنؤ میں یا وہاں ہند میں کئی اولاد پہلے تھی کہ نہیں، آپ شادی شدہ تھے کہ نہیں، یہاں آپ کی نہ کوئی شادی کا معلوم ہے اور نہ ہی آپ کی اولاد ہے، یا شادی شدہ تھے غالباً تو شاید گھر والے ہوں، واللہ عالم، نہیں علم، اتنی ہی آپ کے حالات و واقعات کا پتہ ہے جو حضور خواجہ مزملی سرکار کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو جو آپ نے فیض دیا ہے، اور آپ کے جو شب و روز ہیں ذکر و اذکار میں ہر وقت اللہ اور اللہ کی رسول کی یاد میں مست رہتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہے مست، 24 گھنٹے صبح شام آپ اللہ کے ذکر میں مست رہتے تھے، اور اللہ کے ذکر کی مستیوں میں مست ہو کر اللہ کی یاد میں ہر وقت مست رہتے تھے، اور اللہ کے رسول کی آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ کا شجرہ طریقت حضور خواجہ مزملی سرکار نے جو آپ کا شجرہ طریقت حضرت شیر شاہ مست قادری سے اوپر جاتا ہے، آپ کا شجرہ نسب شجرہ طریقت وہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، حضرت مولا علی شور خدا سے جا ملتا ہے، اور پھر آپ اولاد بھی حسنی حسینی سید ہیں، حضرت حسنی مولا علی شیر خدا تک آپ کا نسب بھی جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کا جو
بہت سے حالات و واقعات تھے جو ابھی ذہن میں نہیں آ رہے اور یاد بھی نہیں ہے، بس میں چاہتا تھا مختصراً آپ کا ایک ذکر ہو جائے۔ ہاں ایک اور بات وہ یہ کہ حضور خواجہ حضرت فقیر سلطان علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور خواجہ مزملی سرکار کے بھتیجے ہیں، وہ بھی آپ کے مزار پر بیٹھ پر ذکر و اذکار کرتے تھے، چلہ کش رہتے تھے اور ذکر میں مست رہتے تھے اور تسبیح مارتے تھے کہ میرے چچا جان حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے فیض دیا ہے اور رنگا ہے، اور وہ ولایت کے بہت بڑے مقام پر پہنچے ہیں کہ یا جو المزمل کرتے تھے تو پہاڑ اور ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، درخت چیر کے نکل جاتے تھے آگے، اور جو مردہ ہوتا تھا جو پرندہ ہوتا تھا وہ مردہ ہو جاتا تھا اور پھر دوبارہ کہتے تھے تو زندہ ہو جاتا تھا، اور بے شمار آپ کے حالات و واقعات ہیں، شب و روز ہیں جو اللہ رب العزت کے معرفت میں تھے حضور خواجہ مزملی سرکار، اور وہ بذریعہ حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تھے، اسی لیے وہ ان کے فیض سے، ان کی توجہ سے، ان کی عنایت سے، اور وہ استاد تھے آپ کے، اور اسی طرح حضرت خواجہ فقیر سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی آپ کی مزار پر 20 سال یا غالباً 40 سال ذکر و اذکار کیا، اور بھئی مجھے بھی بیعت کریں یا مجھے بھی فیض دیں، تو انہوں نے پھر اشارہ کیا حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، پہلے خواب میں، پھر لکھا ہوا پڑا تھا، پھر مراقبے میں وہاں ملے حضرت خواجہ فقیر سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ آپ جائیں سواق شریف میں، حضرت خواجہ غلام حسن سواق آپ کے انتظار میں بیٹھیں، آپ کو وہاں سے فیض ملے گا اور آپ کی بیعت ادھر ہے۔ ان کو بھی فیض دیا، اور ان کو بھی ایک قسم کا بیعت کا، اور جہاں سے فیض ملنا ہے، جہاں آپ کی بیعت ہونی ہے، وہ بھی حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا۔ بہت بڑی درگاہ ہے آپ کی، شاہ والا شریف میں آپ کا مزار ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں، باعث برکت اور باعث سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے علاقے میں شاہ والا شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے، اور ہمارے پڑنانا مرشد ہیں آپ حضور خواجہ مزملی سرکار، خواجہ خواجگاں شاہ فقیر میاں احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پڑنانا حضور ہیں، میرے نانا کے وہ دادا ہیں مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو وہ میرے نانا کے جو دادا ان کے وہ مرشد ہیں، تو وہ میرے پڑنانا کے مرشد ہیں، تو میرے پڑنانا مرشد ہوئے حضرت شیر شاہ مست قادری لکھنوی رحمۃ اللہ۔ میں اکثر جاتا ہوں، آج سب سے پہلے 10 محرم ہم کو صبح تقریباً 9-10 بجے وہاں حاضری ہوئی ہے، 10 بجے، تو میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ وہاں حاضری ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہمارے گھر کے بڑے مرشد وہی ہیں، بڑے مرشد، اور نانا ابو مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت زیادہ جایا کرتے تھے حضرت شیر شاہ مست، اور وصال کے وقت نانا ابو کو ان کی زیارت ہوئی تھی حضرت شیر شاہ مست، صبح وصال ہونا تھا، رات کو جب وہ اٹھ کے بیٹھ کے کہ میرا مرشد اس وقت، اور جب وہ لیٹنے لگے تو میں نے پوچھا جی حضرت سخی سلطان بہو صاحب تھے، کیونکہ ان کی ظاہری بیعت ادھر ہی تھی، تو وہ حضرت انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا شیر شاہ صاحب، انہوں نے کہا جی ہاں، حضرت شیر شاہ مست اپنے دادا مرشد یعنی اپنے دادا کے مرشد کی ان کو زیارت ہو رہی تھی، اور وہ ان کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، فقیر احمد دین ثانی جو تھے میرے نانا ابو مجذوب، وہ ان کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ان کے والد گرامی خواجہ مظفر الدین صاحب نے حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ان دنوں چلہ کیا ہوا تھا، اور وظائف بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو گھر والے بھی وہیں شاہ والا پہ لے گئے تھے، وہاں ایک گھر تھا، وہاں گھر والوں کو رکھا ہوا تھا، تو وہاں آپ جب پیدا ہوئے تھے حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے میں حضرت خواجہ مظفر الدین صاحب کو، مزملی سرکار کے صاحبزادے کو، میرے نانا ابو کے والد ان کو خواب میں ملے، اور خواب میں مل کر انہوں نے فرمایا کہ میری دعا سے پیدا ہوا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، اور آنکھیں سرخ ہوں گی، بال گنرالے ہوں گے، اور یہاں ایک نشان ہوگا۔ تو حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ایک بزرگ تھے میاں ابراہیم صاحب، ان کو بھی خوابوں میں ملتے تھے، اور تمام ہمارے خاندان کو ان کا فیض بالخصوص خواجہ مزملی سرکار کی وساطت سے اور آپ کی مزار سے آج بھی فیض ساری ہے۔ اور نانا ابو کہتے تھے کہ میں باطنی مرید حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوں، نانا ابو کہتے تھے میں باطنی جو مرید ہوں روحانی سطح پر، وہ میں اپنے مرشد حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوں، ان کے مزار پہ جا کر نانا ابو بیعت ہوئے تھے،
نانا ابو کو شرف تھا کہ وہ صاحب مزار سے ہم کلام ہوتے تھے، پیدائشی طور پر ولی کامل تھے، منصوب زماں فقیر احمد دین ثانی قادری مزمری رحمۃ اللہ علیہ قبلہ نانا حضور، وہ اپنے دادا کے مرشد کے مزار پہ جا کے، ابھی بیعت بھی نہیں ہوئے تھے ادھر حضور سخی سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، لیکن وہ اپنے دادا کے مرشد حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کانٹیکٹ ہو گیا تھا، ان کا رابطہ ہو گیا تھا، اور ان کے بیعت ہو گئے تھے، وہ شاہ والا شریف مزار پہ جا کے حضرت شیر شاہ مست قادری، اور حضرت شیر شاہ مست قادری کے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وصال پر ان کی قبر کی تدفین اور ان کے اوپر کمرہ جو بنایا اور تمام تر جو انتظام تدفین کے اور جنازے کے، وہ سارے حضور خواجہ مصلی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود کیے تھے، اپنے ان کی بٹی تھی اینٹوں سے، اور تمام تر انتظامات تدفین کے، جنازے کے سب۔ اور یہ بھی کہتے ہیں بعد میں جب حضور خواجہ مصلی سرکار کا وصال ہوا تو بعد میں بھائی روحانی سطح پہ وہی تھے حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنازہ پڑھانے والے۔ تو خیر بہرحال آپ کی زندگی کے اور بہت سے گوشے ہیں جو چھوٹ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی آج 10 محرم الحرام سے آپ حسنی حسینی سید تھے، میں نے کہا آپ کا تذکرہ ہو جائے، اور تمام حضرت شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والے احباب اس ویڈیو کو دیکھ کے دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔